ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فرجا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب نصرانیوں نے مباہلے کا ارادہ کیا تو ساتھ میں مصطفیٰ 5 اپنے ساتھ 4 سچے لے کے گئے، 5ویں مصطفیٰ سچے تھے۔ سچوں کو دیکھ کر تو عیسائی بھی ہینڈز اپ ہو گئے۔ اے قرآن بتا، تو صرف مصطفیٰ کی شان بیان کرے گا، تو صرف نبی کا تذکرہ کرے گا، تو کیا اور کس کی بات کرتا ہے؟ تو قرآن نے کہا میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ تم اپنے اماموں کی بات کرتے ہو، تم اپنے مولویوں کی بات کرتے ہو، تم اپنے علماء کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہو۔ اللہ کا قرآن اپنے نبی کی اولاد کے اماموں کا ذکر کرتا ہے۔ 12 امام جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور فرمایا گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو اپنا امام تگڑا رکھ لو، وہ امام تم چنے بیٹھے ہو، جس کو تم تنخواہ دیتے ہو، جس کو تم اجرت دیتے ہو، جس کو تم ایسے سب کا میں نہیں کہہ رہا، کئی ایسے ہیں کہ جن کو آپ 10,000 20,000 روپیہ دے کے اپنی طلاق بھی جائز کروا لیتے ہیں۔ لیکن یہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کی باتیں قرآن میں ہے، ان کا میں آپ کو ایک بڑا پیارا بات بتاتے جا رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کے لنگر لگا تھا مدینے میں، تو لنگر کھانے بڑے آ رہے تھے کہ امام زین العابدین ایک شخص پر نگاہ ٹائٹ کیے ہوئے تھے، اور اپنے خادموں اور اپنے غلاموں سے کہہ رہے تھے اس کو ناراض نہیں کرنا، اس کی خدمت زیادہ کرنا، اس کی قدر زیادہ کرنا، اس کی عزت زیادہ کرنا، اس کو لنگر زیادہ دینا، اس کو اچھا لنگر دینا۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوا اور وہ پریشان ہوا، یار یہ کیا ماجرا ہے؟ اور وہ کھڑا ہو کے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہنے لگا اے امام الوقت، آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ آپ نے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے میں کیسے تجھے بلا سکتا ہوں، تو ہی تو ہے علی اکبر کا قاتل، تو ہی تو علی اکبر کا قاتل ہے۔ تو سنو ایمان والو، سیدوں نے اخلاق کے دروازے با کیے اور امت کے اندر اخلاق کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ تو سادات کرام کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ سید جن گلیوں سے بھی گزرے ہیں وہ گلیاں آج بھی مہکتی ہیں۔ تو پیغام صداقت قرآن سے پوچھتے ہیں، بتا قرآن کس کا ذکر کرتا ہے؟ قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ قرآن نے ذکر صحابہ کا بھی کیا، اور پھر فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ صحابہ حضور کو پیارے نہیں تھے، اللہ نے صحابہ سے پیار کیا اور صحابہ نے اللہ سے پیار کیا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ لیکن پھر یہ فرمایا رحماء بینہم، پھر یہ سمجھا دیا کبھی اس کو صحابی نہ سمجھنا کہ جو صحابہ سے صحابی ٹکرا جائے، صحابی تو شیر و شکر ہوا کرتے ہیں۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہوں گے، قتل و غارت نہ کریں گے، جنگ و جدال نہ کریں گے، بلکہ ہمیں تو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے جب ہم تاریخ کو پڑھنے نکلتے ہیں تو ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ بھی یاد آتا ہے، حضرت ہمیں محمد بن ابی بکر کی باتیں بھی یاد ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بھی یاد ہیں، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بھی یاد ہیں۔ لیکن قرآن نے یہ جب کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ نبی کی عدالت میں جاؤ تو اپنی زبانوں کو پست کر کے جایا کرو، اپنی زبانوں کو پست کر کے جایا کرو۔
تو کیا معلوم ہوا؟ عدالت ہو مصطفیٰ کی اور سلطنت کا بادشاہ، اماموں کے امام، نبیوں کا امام بیان کر رہا ہو اور سامنے وہ بیٹھے ہیں، سامنے کوئی عام بندہ نہیں بیٹھا۔ میں لوگوں آپ کو یہ اعلاناً کہتا ہوں اور یہ پیغام دے رہا ہوں قرآن کا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، ختم پڑھائے جاتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور نہیں ہے ایک سا، آپس میں برابر نہیں ہے، ڈر سنانے والے اور نہ ماننے والے، ڈر نہ سنانے والے، ٹھیک ہے؟ سواء علیہم، اور نہیں ایک سا ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ کون؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے۔ یہ اللہ کے نبی کو خطاب ہے۔ اللہ کے نبی نے ان صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تو انہی کو ڈر سناؤں گا، اور کیا ڈر سناؤں گا؟ یہ حدیث شریف ہے، سرکار دو عالم نور مجسم آپ فرماتے ہیں یا علیو، اے علی، انا بے شک اولا، پہلا، اربعۃ یدخل الجنہ، جو جنت میں داخل ہوگا، انا، میں محمد، سب بولو سبحان اللہ۔ کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ کون ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انا، میں، وانت، تو، والحسن، تیرا حسن، والحسین، تیرا حسین، والذرارین خلف ظہورنا، پھر ان کی اولادیں اور ان کی اتباع کرنے والے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کون ہے جنتی؟ قرآن سے تو پوچھو جنتی کا پتہ، تمہیں قرآن دیتا ہے۔ تو سمجھنا کیا ہے؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو نصیحت تمہیں کرے، جو تمہیں دین کی بات بتائے۔ پوچھنے والے کیا پوچھتے ہیں کہ جی ہم تو قرآن سے درس لیتے ہیں، ہم قرآن کا درس دیتے ہیں، جی صحابہ کرام کی شان، کس نے کہا ہے صحابہ کی شان کم ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک قانون آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس پہ مرتے دم تک یقین اور ایمان رکھنا۔ دور حاضر کا مفتی، دور حاضر کا محدث، دور حاضر کا عالم، دور حاضر کا غوث، قطب، ابدال، سارے ایک طرف رکھ لو اور کسی ایک صحابی کا بھی ذکر کرو، وہ صحابہ کے برابر ہے، وہ صحابہ کے برابر ہے۔ اس دور کا کوئی بڑے سے بڑا عالم لے آؤ، بڑے سے بڑا خطیب لے آؤ، بڑے سے بڑا مفتی لے آؤ، وہ صحابہ کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی